السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت لقمان کی نوجوانوں کو نصیحتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ نوجوان آج کے باغ و بہار اور مستقبل کا قیمتی حصہ ہیں۔ نوجوان ایسی نسل ہے جس کے ہر دور میں قدر و قیمت رہی ہے۔ ان کی تعلیمی یا تربیتی عمل میں کہیں ذرا سی بھی کمی واقع ہو تو معاشرہ اضطراب کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ بھی کچھ اس طرح کی صورتحال میں الجھا ہوا ہے۔ جرائم کی اکثریت، معاشرتی بگاڑ، دینیت کی اندھی تقلید، بدنامی، قتل و فساد اور ہر طرف سکونی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ان مسلمان نوجوانوں کی گمراہی اور اس راہ روی کی بنیاد وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو روندتے ہوئے یہ نوجوان آج خود کو دنیا کی تیز رفتار ترقی اور اس جہاں فانی میں کامیابی کے حصول کے خواہشمند دکھائی دیتے ہیں، مگر در حقیقت یہ نوجوان طبقہ گمراہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ یہ صورتحال مزید سنگینی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ غیر اسلامی رسومات، ذرائع ابلاغ کا بڑھتا ہوا منفی رجحان اور دشمنان دین کی اونچے ہتھ کنڈوں نے امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کی فکر و سوچ کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے، اور یہ طبقہ گمراہی میں زیادہ مبتلا نظر آتا ہے۔ اسلام جو ہمیں گیر مذہب ہے، انسان زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول مرتب کرتا ہے۔ اسلام نے بچوں کو تعلیم اور تربیت، فطرت سلیمہ کی تبدیلی اور امن سے انحراف کا پہلا ذمہ دار ماں باپ کو قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جوانی ایک نعمت ہے جس کی قدر کرنا اور صحیح رخ پر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دین حق کی دعوت میں نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تذکرہ موجود ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی دولت پاتے ہی ہر طرح کی ناز و نوم کو چھوڑ کر صحر و بیاں اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ حکومت وقت کی ریشیہ دیوانوں سے بچنے اور اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ کرنے کی ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نوجوانوں کی ان الفاظ میں تعریف بیان فرمائی، ہم آپ پر ان کا قصہ برحق بیان کرتے ہیں کہ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی دی تھی۔ نوجوانوں میں کسی کام کو کرنے کا جذبہ، ولولہ، کسی معاملے کو روئی تک پہنچانے کی جرأت اور کسی حادثے سے مقابلہ کرنے کی عظیم قوت پائی جاتی ہے۔ علم نفس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانی کا یہ عرصہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اسے جو راہ مل جائے وہ اسے اپنا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک لمبی چوڑی سورۃ یوسف ایک صالح نوجوان کی قسمت، عفت اور ہمت و جرأت کی مثال قائم کرتی ہے، جس نے پاکیزگی عافیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پاک دامنی کا راستہ ہی اختیار کیا۔ نوجوانی کی اس سنہرے دور کی قدر و قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ بے حسی اور غفلت میں کھڑی نوجوانوں کو گمراہی کی دلدل سے نکالنا ہے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب قرآن مجید میں صراط مستقیم پر چلنے کی راہ دکھائی، جن میں قرآن مجید نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو نقل کیا جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ انہوں نے اپنی نصیحت کا آغاز توحید سے کیا اور اسے چند اخلاقی امور پر ختم کیا جن کے 7 بنیادی نکات سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ ایک، توحید کی تعلیم۔ اسلام کی سب سے پہلی اور اہم تعلیم توحید ہے۔ یہ چیز مسلم اور مشرک کے مابین تفریق قائم کرتی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، جس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے کو شرک سے روکا، کیونکہ شرک سے خدا کی طرف بغاوت اور اس کی ہستی کا انکار لازم آتا ہے، اور دوسری طرف شرک کرنے والے خود اپنی پیشانی اپنے جیسے یا انہی سے کم تر
مخلوقات کے سامنے جھکا کر ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ نوجوان دین کے لیے مولانا سید ابو العلی مودودی کا یہ بیان نہایت سبق آموز ہے۔ توحید سب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے، تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور علم کی آخری حد بھی۔ طبیعیات، کیمیا، بہیات، ریاضیات، حیاتیات، حیوانیات اور انسانیت غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے بھی علوم ہیں، ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو، اس کی تحقیق میں تم جس قدر آگے بڑھو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ امت مسلمہ کے یہ جوان اللہ کی حقیقت اور اس کے گہرائی سے واقف ہی نہیں، اس لیے آج بیشتر نوجوان فقیروں کی در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، روحانی باپ اور ماہر نجوم کی پیروی کرتے ہیں، جادو، منتر، عملیات اور ایسے دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، مگر در حقیقت وہ اس کے باوجود فلاح حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا سبب اللہ، اس کی ذات و صفات اور یکتائی پر ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا بیان اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے اس کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر ظاہر کیے جائیں گے۔ مسلمان نوجوان عقیدہ توحید کو اپنے اندر رسخ اور جذبات کر لیں اور قدم قدم پر اللہ کی نصرت اور حمایت کے طلبگار بن کر اس کا عملی ثبوت دیں۔ فرمان مبارک ہے، اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھلوں کو نکالا۔ بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ تم جانتے ہو جدید دور کا نوجوان طبقہ اس بنیادی بنود کی حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ بے حد ضروری ہے کہ مشکل کشا اور حاجات روز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ذہنی کشمکش اور مصائب کا شکار یہ نوجوان طبقہ بلند و بالا اور عظیم ہستی کو چھوڑ کر اپنے مرتکب ہوتا ہے، بلکہ رحمت الہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ شرک کی سنگینی اس آیات سے واضح ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو وہی بخشتا اور اس کے سوا جس سے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔